مجھ سمیت ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، نعمتوں کی کثرت اسے حاصل ہو، مگر قانون فطرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے جتنی مفید ہو اسی نسبت سے اسے ادائیں بھی دی جاتی ہیں۔ مثلا جو بات باغ کے پھول میں ہوتی ہے وہ جنگل کے پھول میں نہیں ہوتی۔ باغ کا پھول انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی دلکشی اور رعنائی جاذب نظر ہوتی ہے اور دل و دماغ کو اس کی خوشبو معطر کرتی ہے۔ تو اسی نفع بخش ہونے کی وجہ سے باغ کے پھول کو جنگل کے پھول کی نسبت ادائیں بھی زیادہ دی جاتی ہیں، خوبصورتی بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے وہی لوگ نوازے جاتے ہیں جنہیں دوسروں کی ضرورتوں کا کفیل بنایا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی انسان نعمتیں پانے کی طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے اسے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے جذبات سے اس کے دل کا لبریز ہونا ضروری ہے۔ یہاں وظیفوں کا کام ہے ہی نہیں، یہاں کام ہی صرف دیکھا ہی یہ جاتا ہے کہ یہ شخص دوسرے انسانوں کے لیے کتنا نفع بخش ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ اصل میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، کوئی بچہ اگر فطرتاً سخی ہو، کریم ہو، اور اس کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے نعمتیں وصول کرنے کے بعد اپنے بقیہ بہن بھائیوں میں بھی تقسیم کرنے والا ہو، تو کیا ماں کی ممتا اسے محروم دیکھنا گوارا کرے گی؟ اسے تو دوسرے بچوں کی نسبت اس کی ماں جو ہے وہ زیادہ عطا کرے گی، اور ماں کی رحمت بھری نظریں اور شفقت بھرے جذبات جو ہیں وہ اسی بچے کے متلاشی ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ کی عادت کریمہ بھی یہی ہے کہ جب رب تعالیٰ کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے پریشان اور مضطرب دیکھتا ہے یا دوسرے انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا دیکھتا ہے یا دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کی کفالت کرتے دیکھتا ہے، تو اس انسان کو سب سے پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے سکون کی دولت دے دیتا ہے۔ اس کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے، قرار میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر نعمتوں کی بارشیں برساتا ہے، اسے اپنی بے بہا نعمتوں سے مستفید کرتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ احسان کرنے والوں اور دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کبھی محروم نہیں کرے گا جو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتی کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا شخص محروم رہے، لوگوں کی داد رسی کرنے والا شخص محروم رہے، لوگوں کے کام آنے والا شخص محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ وظیفوں کی بجائے، یہاں وظیفوں کا کام نہیں ہے،
آپ وظیفوں کی بجائے اپنے دل میں وہ جذبات پیدا کریں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے، دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے جذبات پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی حقدار بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی حقدار بنیں گے۔ بہت شکریہ۔